السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو لیٹ سی پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھوں اور غموں سے بچائے اور زمانے کی پریشانیوں سے دور رکھے۔ جی ہاں جناب، آج میں آپ کی خدمت میں اپنی تحریر کردہ ایک کہانی جس کا عنوان ہے بانو جھگی والی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے اور موجودہ حالات کے مطابق ہے۔ آپ یہ کہانی سبق آموز سنیں گے اور شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ شہر کے جوڑ والے علاقے میں جھگیاں تھی جن میں مانگنے والے رہتے تھے۔ مٹی میں کیچڑ میں پلنے والے بچے بھلا مانگنے کے خواب نہیں دیکھیں گے تو اور کیا دیکھیں گے۔ صبح ہوتی تھی، شہر کے اشاروں، چوراہوں اور مارکیٹوں کا سب لوگ رخ کرتے تھے اور شام ڈھلے ان جھوپڑیوں کی طرف لوٹتے تھے جن میں سرمئی شام میں دیے جلنا شروع ہو جاتے تھے اور ہر طرف کھانوں پکانوں کی خوشبو ہر سو پھیل جاتی تھی، جیسے گویا کسی عالی شان شادی کے لیے کھانے تیار ہو رہے ہوں، اور کھانوں کی خوشبو پورے علاقے کو معطر کر دیتی تھی۔ ان بیچاروں کی کیا جمع پونجی ہوتی ہے یا کوئی خواب ہوتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے تکیے، رضائیاں اور زمین پر لیٹ جاتے تھے۔ ساری رات کروٹیں لے کر ان کا جسم اکڑ جاتا تھا۔ بھلا کرتے تو کیا کرتے، کس سے شکایت کرتے؟ یہ بدنصیب اور غریب لوگ کو مقدراں دی کھیڈ سمجھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کہتے ہیں نا، کوئی سونے کا چمچ کا نوالا لے کر پیدا ہوتا ہے تو کوئی غریب کی جھگی میں جنم لیتا ہے جہاں پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہوتا۔ بانو بھی اور مانو بھی ایسی جھگیوں میں پیدا ہوئی تھی۔ بچپن دونوں خالہ زاد بہنوں نے اکٹھے گزارا تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو شہر کے سگنل پر مانگنا شروع کیا۔ بانو اور مانو پکی سہیلیاں تھی، دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اکٹھے مانگا کریں گے، اس لیے صبح ہوتی تھی قریب والے سگنل پر مانگنے چلی جاتی تھی۔ شام گئے تک اچھے بھلے پیسے ساتھ لے کر آ جاتی۔ مانو قدرے سانولی تھی جبکہ بانو کی رنگت گوری چٹی تھی، اس لیے بانو تو تھوڑا سا زیادہ مانو سے اپنے آپ کو چالاک اور خوش نصیب سمجھتی تھی۔ شام کو جب دونوں رقم کا حساب کرتی تو بانو کے سینکڑوں روپے مانو سے زیادہ ہوتے اور مانو دل ہی دل میں اپنے کوجھے پن سانولے پن کو کوستی رہتی اور اللہ میاں سے شکایت کرتی رہتی کہ تھوڑا سا مجھے بھی خوبصورت بنا دیتے تو کم از کم مانو کا مقابلہ تو کر سکتی تھی۔ بہرحال بندے کو ہر حال میں خوش ہونا چاہیے۔ ایک دن بانو اور مانو حسب روایت سگنل پر مانگ رہی تھی کہ اچانک ایک لمبی چمچماتی گاڑی نے چاہ کر کے مانو کے سامنے بریک لگائی۔ اشارے پر کھڑی ساری گاڑیوں کے والوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ دوسری سائیڈ پر کھڑی مانو بھی متوجہ ہوئی اور اس نے بانو کے اوپر نظر دوڑائی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر سفید کپڑوں میں ملبوس خوبصورت بارش آدمی براجمان تھا۔ جب بانو کھڑکی کے پاس مانگنے کے لیے گئی تو اس کا چھاتی سے دوپٹہ اتر گیا۔ شرم کے مارے بانو دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی تو اس آدمی نے بانو کو سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بانو پہلے تو ہکی بکی ہو گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی اور مانو کو بھی دیکھا۔ پہلے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ نہیں بیٹھتی، لیکن وہ شخص بانو کو بار بار سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بانو نے کہا، نہیں صاحب جی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے بیٹھنے سے آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، آپ نے اگر امداد کرنی ہے تو کر دے، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن وہ اصرار کر رہا تھا کہ بیٹھو۔ اتنے میں مانو بھی اس کے قریب آ گئی تھی۔ بالآخر بانو بھی دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کو گیئر لگا، گاڑی چل پڑی۔ سائیڈ مرر میں بانو اپنی کزن سہیلی مانو کو دیکھ رہی تھی اور اپنی خوبصورتی پر رشک کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے خوبصورت گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ گاڑی میں ایئر فریشنر لگا ہوا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک اور خوشبو نے جیسے بانو کی زندگی میں جان ڈال دی ہو۔ سی ڈی پلیئر پہ انگلش گانا چل رہا تھا جو بانو کی سمجھ سے تو باہر تھا، لیکن گانے کی بیٹس پر بانو رقص کر رہی تھی۔ ادھر مانو اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھ رہی تھی کہ بانو کو خوبصورتی کی وجہ سے لفٹ ملی۔ گاڑی ایک بڑے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھولا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ مانو ادھر ادھر
نظر دوڑائے ہر طرف چاول کی بوریاں ہی بوریاں تھی۔ چاولوں کا بہت بڑا گودام تھا۔ سیٹھ دنیا بھر میں چاولوں کی ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ پیسہ بہت تھا، لیکن اپنے رنگین مزاج کی وجہ سے وہ ایسی علت میں پڑ گیا تھا جس کے بعد اس کا روزانہ یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ بانو کو لے کر آفس میں آیا اور فریزر سے ٹھنڈی انار کے شربت کی بوتل نکال کر ایک گلاس بانو کو دیا اور ایک گلاس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پینے لگا۔ بانو کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے اور اتنے بڑے سیٹھ اس کے اوپر مہربان کیوں ہوئے ہیں۔ سیٹھ نے بانو کے حسن کی تعریف کرنا شروع کر دی تو بانو کو بھی سمجھ آ گئی۔ سیٹھ کہہ رہا تھا، بانو کہو آج مانگنا ہے مانگو، سارا دن گرمی میں سگنل پر سڑتی رہتی ہو، کیا یاد کرو گی؟ سیٹھ نے بانو کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بانو نے کہا، صاحب جی ایک منٹ رکیے۔ سیٹھ پریشان سا ہو گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ بانو نے کہا، پہلے اپنا نام بتائے۔ سیٹھ نے بڑے تعجباً انداز سے پوچھا، نام کیوں پوچھ رہی ہو؟ بانو نے کہا، دیکھو سیٹھ جی، میں آپ کا پاپ اپنے جسم میں پیوست تو کر لوں گی، کل کلا میرے کوکھ سے جو جنم لے گا وہ میرے سے اپنے باپ کا نام پوچھے گا تو میں اس کو کیا بتاؤں گی؟ اس لیے سب سے پہلے مجھے اپنا نام بتائیں، بعد میں آپ نے جو کالا منہ کرنا ہے کر لیں۔ سیٹھ نے جب یہ سنا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، حیران پریشان ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے ماضی کے گناہوں کا کسی نے اس کو آئینہ دکھا دیا ہو۔ وہ بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بے نام پیدا ہونے والے کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ آج میں تم سے نکاح کر کے تجھے اس دولت کی مالکن بناتا ہوں اور جو پیدا ہوگا وہ میرا وارث ہوگا۔ اپنی زندگی میں تم بھی عیش عشرت کرو گی۔ سیٹھ نے وہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ شام کو اس بانو کے ساتھ محلے کی جامع مسجد میں نکاح کیا اور ہفتے کے بعد شاندار ولیمہ کیا۔ وہ بانو جو مانو کے ساتھ سگنل پر مانگا کرتی تھی اب بڑے سیٹھ کی بیوی بن چکی تھی، عالی شان گھر کی مالکن تھی، دنیا بھر میں پھیلا ہوا اس کے میاں کا کاروبار تھا۔ بانو نے کبھی ایسے خواب بھی نہیں دیکھے تھے۔ ہفتے کے بعد جب بانو اپنے میاں کے ہمراہ ان جھگیوں میں گئی تو گویا جیسے ان جھگیوں میں جگنو روشن ہو گئے ہوں۔ مانو نے جب بانو کو دیکھا تو بھاگی آئی اور اس کو لپٹ کر رونے لگی کہ میں تو رو رو کر پاگل ہو گئی ہوں، پتہ نہیں تو کہاں چلی گئی؟ بانو نے کہا، میں کہیں نہیں گئی، میں آ گئی ہوں۔ ہم سب کی قسمت میں کیا مانگنا لکھا ہے؟ کل سے آپ سب کے گھر پکے بنیں گے، یہاں اسکول بنے گا اور ہمارے ہاں جتنے بھی مرد ہیں وہ بچائے مانگنے کے محنت مزدوری کریں گے، ان کو فیکٹریوں میں جو نوکریاں ملیں گی، ساری جھگیاں پکی ہوں گی۔ ساری جھگیوں میں خوشی کا سما تھا، بڑے بچے بزرگ خواتین لڈیاں ڈال رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، نعرے مار رہے تھے کہ بانو نے ان کی قسمت بدل دی ہے۔ اب بانو صرف بانو نہیں، میڈم بانو، مالکن بانو اور سیٹھ کی بیوی بانو تھی، جو زبان سے کہتی تھی وہ سب کچھ ہو جاتا تھا۔ بانو نے سیٹھ کی زندگی میں جب قدم رکھا، اس کے جو پیسے عیاشی پر خرچ ہوتے تھے اب وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو رہے تھے۔ سیٹھ بڑا خوش تھا، وہ بانو کو کہتا تھا، تو نے میری زندگی بدل دی ہے، مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر راہ راست پر لایا ہے، یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ بانو بولی، صاحب جی، خدا جب ہدایت دیتا ہے تو کسی نائی، دھوبی یا مانگنے والے کی بات سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ عقل کو تالے لگا دے تو بڑے بڑے مفتی عالم کی باتیں بھی بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ میں آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر لائی ہوں، لیکن آپ نے مجھ پر احسان کیا، جو معاشرے کی غلاظت کیچڑ دلدل سے نکالا ہے۔ ہماری طرف تو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، نہ جانے کیوں ہماری نسلیں اپنا مقدر اس بھیک میں بسر کر دیتی ہیں جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوتی۔ یوں مائیں باپ بچوں کے پیٹ کا دوزخ بھرتے بھرتے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں لوگ ان جھگیوں والیوں سے نفرت کرتے ہیں، ناتا نہیں جوڑتے، حقارت ختم نہیں کرتے۔ یہ رنگ نسل کی فصیلیں اشرف المخلوقات کو زیب نہیں دیتی، دکھ سکھ تو سانجھے ہوتے ہیں۔ یہ امیر غریب کا فرق بالآخر کیوں؟ غریب کی زندگی میں سسک کر مرنا ہی ہوتا ہے کیا؟ وقت آ گیا ہے کہ اس روش کو بدلنا چاہیے اور سارے انسان برابر ہیں۔ بانو جھگی والی
اپنی زندگی بھی خوش گزار رہی تھی اور اس نے پوری جھگی والوں کی زندگی بھی بدل دی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میری کہانی بانو جھگی والی پسند آئی ہوگی۔ کسی اور کہانی کسی اور ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔